تو کवि صاحب ایک کویتا لکھے نا میرے پہ، اللہ کہنے پر تو نہ میں نے مفتی بننا ہے، نہ میں نے مفتی لکھنا ہے، نہ میں لوگوں نے مجھے مفتی سمجھنا ہے۔ میرے بچے اگر وہ ہندو ہیں تو جو تقابل ادیان کے ماہرین ہیں ان کے نزدیک ہندو مت جو ہے یہ اہل کتاب ہے۔ میں نے تو یہ خوشخبری سنی ہے کہ ان کا نام فاطمہ ہے۔ جس دن پیغام نکاح آیا سورج بعد میں غروب ہوگا، نکاح پہلے ہوگا۔ محسن نقوی صاحب اور حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی ہدایات کی روشنی میں انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاٹ پاکستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں امریز حیدر۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے جنوبی پنجاب کی نامور شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں، نظام دین سے ان کا تعلق ہے اور دین کے نظام کو نسل در نسل چلا رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی دین کے نظام کے دائی تھے اور یہ بھی دین کے نظام کے دائی ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا ایک خاصہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم مفتی عبدالقوی صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے قبلہ والد گرامی اور دادا صاحب کا نام نہیں لیا، ان کا نام لیتے تو الحمدللہ یہ مرکز دارالعلوم دیوبند سے پہلے کا مرکز ہے، اور ہمارا خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بلا تفریق مسلک و دین اور مذہب سب کے لیے دعوت، سب کے لیے فتویٰ، سب کے لیے درس نظامی اور سب کے لیے تعلیم۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ کس سے جا کے ملتا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو یہ سلسلہ نظام دین ہے یہ بڑا پرانا ہے، تو کس سے جا کے ملتا ہے؟ الحمدللہ میرا جو سلسلہ ہے وہ چشتیہ ہے، اور میرا حسب و نسب جو ہے جس بزرگ سے جا کے ملتا ہے ان میں بہت بڑا نام ہے حضرت عبدالقادر جیلانی کا۔ تو میں قادری ہوں اور سلسلے کے حوالے سے چشتی ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو فتوے ہوتے ہیں، جو بیانات ہوتے ہیں، وہ بڑے مشہور و معروف ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے بچے، یہ میں نے رسالہ لکھا، اب 5ویں دفعہ یہ چھپنے جا رہا ہے، اور ہر دفعہ 1100 چھپ کے آتا ہے۔ فروخت میں اس کو نہیں کرتا۔ ہر اہل فتویٰ کو، ہر اچھے وکیل کو، ہر اچھے جج کو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، حتیٰ کہ افغانستان میں، یہ رسالہ ہر سمجھو مفتی صاحب اور جج کی میز میں موجود ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں بچپنے کے نکاح کا رولا تھا، یہ رسالہ بھی اب 4تھی دفعہ چھپنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی تو وہ کام کر رہے ہیں جس کے اندر امت کی جو ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا اسلام حقیقت کا دین، حکمت کا دین، صداقت کا دین، سہولت کا دین، رحمت کا دین، بس اس کو آپ سامنے رکھیں، آپ خوش ہوں کہ 2014 میں 1100 صفحہ، یعنی 100 کا ایک وہ 11 بنے تھے، اسلامی عدالت انصاف۔ اب 6 مہینے سے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب فوٹو سٹیٹ کے ساتھ ہم لوگوں کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، اور جو بچپن والا بیچاری بچی ہوتی ہے اس کے گھر کو آباد کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ وراثت، یہ تو میرے قبلہ جردادہ صاحب کا رسالہ ہے جس کا میں نے اردو کے اندر یہ کیا ہے۔ تو وراثت ہو، خواتین کے جناب تنسیق کے معاملات ہوں، خلع کے معاملات ہوں، طلاق کے معاملات ہوں، بچپنے کے نکاح کے معاملات ہوں، ایک ہی آدمی ہے جو حل کر رہا ہے جس کا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ مفتی ہیں، تو آپ نے مفتی کی جو منازل ہیں، جو مدرسے کی تعلیم ہے، وہ کہاں سے کی، اور یہ منازل جو ہے کس اس سے طے کی؟ میرے بچے یہ اس میں لکھا ہوا ہے، الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا۔ پاکستان اور بر صغیر کا کوئی مفتی ایسا نہیں جس نے کون سی سند یہ لکھی ہوئی ہے، شہادت القانون والفقہ الاسلامی، کہاں سے؟ مدینہ یونیورسٹی سے۔ اور جامع ازہر میں بھی میں 12 مرتبہ گیا ہوں، وہاں کے تو اہل علم کی پھر سبحان اللہ جو شان ہے وہ بڑی نرالی ہے۔ تو یہ وہ شان ہے جو اللہ نے صرف اور صرف مجھے عطا کی۔ جامع ازہر کی سند بھی میرے پاس ہے قانون کی، اور مدینہ یونیورسٹی کی بھی قانون اور فقہ اسلامی کی سند میرے پاس ہے۔ پھر آپ جب آپ کے پاس ڈگری بھی ہے، آپ نے منازل بھی طے کیا، تو پھر آپ سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ مفتی کا نام لگانے سے وہ کیوں اتنا ہیٹ کرتے ہیں؟ مجھے کسی ایک کا نام بتاؤ جس نے مجھ سے نفرت کی ہو۔ ہم پوسٹ لگاتے ہیں، نیچے اتنے کومنٹ آئے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے نام کے ساتھ مفتی لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ جو آنے والے کمنٹس ہیں نا، یہ ان اداروں کی طرف سے آتے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ جناب ٹیلی ویژن پہ بیٹھنا۔ آپ دیکھ لیں محترم عمران خان صاحب کے جو ماننے والے ہیں تو دوسروں کے بارے میں ان کی کیا ہے، ان کے پاس پورا ایک سیٹ اپ ہے۔
اسی طرح فضل الرحمان صاحب کے بچوں کے یہاں بھی سیٹ اپ ہے. وہ جتنے بیچارے بچے بے روزگار ہیں ان کے بھی یہاں بھی سیٹ اپ ہے. تو ان کے کہنے پر تو نہ میں نے مفتی بننا ہے، نہ میں نے مفتی لکھنا ہے، نہ میں لوگوں نے مجھے مفتی سمجھنا ہے. ایک مفتی کا نام بتائیں بر صغیر کے اندر جس نے یہ کہا ہو کہ مفتی عبدالقوی مفتی نہیں ہے، کہ ان کے فتوے غلط ہیں. ہاں مفتی صاحب کا بھولا معاملہ ہوا ہے، وہ میری ایک ذاتی زندگی ہے. جس کو وہ بھولے لوگ خدا نخواستہ بد اخلاقی سمجھ رہے ہیں، میں فمستمتع تم کی آیت کی روشنی کے اندر اسے نکاح استمتاع سمجھ رہا ہوں. اس پر بھی میرا رسالہ آ رہا ہے. چلو بہرحال کوئی نہیں. میرے نبی رحمت کے عاشق اور صادق بھی تھے، تو اسی طرح دوسرے لوگ بھی تھے. علی پاک کے اب تک عاشق و صادق بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، دوسرے بھی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانا نہیں چاہیے. اچھا، آپ نے نکاح بڑے کیے ہیں، آپ کے جو نکاح کے حوالے سے وہ بڑی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، تو آپ نے کتنے نکاح کیے؟ میرے بچے بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کرنا چاہیے. بہرحال 1 درجن 2 درجن 3 درجن 4 درجن تک ہو گیا ہوگا. مسئلہ یہ اسلام میں اتنا جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ ایک وقت میں 4. سیدنا علی پاک کو دیکھو، حضرت امام زین العابدین پاک کو دیکھو، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو دیکھو، پھر بہت سے اور نام ہیں. میرے چونکہ دادے ہیں یہ تینوں، تو اس لیے میں نے ان حضرات کا نام لیا. تو مانا یہ ہے کہ جب تک مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے انڈین اور پاکستانی اور ان جیسے حتیٰ کہ ملک شام خواتین کے پیغام نکاح آتے رہیں گے، حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے کہ بلا مفتی صاحب نکاح کرتے رہیں گے، جب تک کہ علم بھی جاری رہے گا اور نکاح بھی جاری رہے گا، جب تک کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آ جائے. اچھا، یہ بتائیں کہ عورتیں جو ہیں وہ آپ کی طرف زیادہ اٹریکٹ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ نکاح کے پیغام کیوں بھیجتے ہیں آپ کو؟ میرے بچے مسکراتا ہوا چہرہ ہو، نورانی چہرہ ہو، کھاتا پیتا ایک عالم اور مفتی ہو، پھر دماغی طور کے اوپر بھی روشن، دل کے حوالے سے بھی روشن، خوراک بھی اس کی اچھی ہو، ماشاءاللہ باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں، تو وہ کیوں نہ رابطہ کریں مفتی صاحب سے؟ ان کے لیے یہ تھوڑی سعادت ہے کہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ان کے شوہر نامدار ہیں. آپ ابھی جو راکھی ساونت کا جو آپ نے پیغام دیا کہ آپ ان کو بھی نکاح کا پیغام دیں، کیا آپ واقعی ان سے شادی کرنے جا رہے ہیں؟ میں قطعی طور پر انہیں پیغام نکاح نہیں دوں گا. شادی تو میں کرتا ہی نہیں، شادی میری ایک ہی ہے. ان کی طرف سے پیغام نکاح آئے گا تو ضرور 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 قبول کروں گا، قبول کروں گا. کیوں کہ جو مفتی صاحب کا مزاج ہے اس کے مطابق ان کی قد و قامت بھی ہے، ان کی شکل و صورت بھی ہے، ان کا حسن و جمال بھی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نکاح اور شادی میں کیا فرق سمجھتے ہیں اور کیوں ان کو دونوں چیزوں کو الگ رکھتے ہیں؟ اوہ میں نہیں رکھ رہا. ایک طرف میرے پاکستان کا قانون ہے، آپ خود سیانے آدمی ہو، کہ دوسری شادی مفتی عبدالقوی نہیں کر سکتا، شباز شریف بھی نہیں کر سکتا. ایک طرف میرا قرآن ہے، فن کے ہو نکاح کرو، مسنا وسولہ سواروا. قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی یہی خوبی ہے کہ وہ پاکستان کے قانون کو اور شریعت کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے پاکستان کا کہ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا. شریعت اور فطرت کہتی ہے کہ میں دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کر سکتا ہوں. میں دونوں پہ عمل کر رہا ہوں. یعنی قانون کے مطابق آپ ایک شادی کر سکتے ہیں اور اسلام کے مطابق آپ 4 نکاح کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی اگر وہ راکھی ساونت آپ سے نکاح کریں اور آپ ادھر جا کے ان سے نکاح کریں، وہ تو ہندو ہیں اور آپ مسلمان ہیں، تو کیا ہندو اور مسلمان کا نکاح جائز ہے؟ میرے بچے اگر وہ ہندو ہیں تو جو تقابل ادیان کے ماہرین ہیں ان کے نزدیک ہندو مت جو ہے یہ اہل کتاب ہے. ان کے پاس کتاب جو وید ہے وہ الہامی ہے. میں نے تو یہ خوشخبری سنی ہے کہ ان کا نام فاطمہ ہے اور وہ حج یا عمرہ کر کے آئی ہے، تو یعنی یقیناً نو مسلم ہے. تو قبلہ مفتی صاحب کے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے کہ نو مسلم سے نکاح ہو رہا ہے. ان کے لیے بھی جناب بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب ان کے لیے دولہا بن رہے ہیں. اچھا، یہ کب تک امید جو ہے وہ کرن روشنی پھیلے گی امید کی کہ آپ کا نکاح کب ہوگا اور کہاں ہوگا؟ جس دن پیغام نکاح آیا سورج بعد میں غروب ہوگا، نکاح پہلے ہوگا. آپ کہاں جا کے کریں گے؟ وہ جہاں وہ کہیں گی؟ جہاں وہ کہیں گے. ویسے میں 20 سے 25 کے درمیان دبئی جا رہا ہوں. تو ہم کیا سمجھیں کہ ہو جائے گا تب تک؟ یہ تو اب ان کی مرضی ہے. اچھا، ان کے نکاح سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ بالکل. محسن نقوی صاحب اور حضرت حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب کی ہدایات کی روشنی میں انشاءاللہ نکاح ہوگا. اچھا، آپ کی ویڈیوز میں نے کچھ دیکھی، پرانی ویڈیو، جس میں آپ بچیوں کے ساتھ، آپ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ بوسو کنار کرتے، کیا وہ جائز ہے بغیر نکاح کے؟ نہیں 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 نہیں، یہ آپ نے غلط دیکھا. اگر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھ تک تو کم از کم ایسی ویڈیو کوئی نہیں پہنچی جس میں سوشل میڈیا میں بڑی وائرل ویڈیوز ہیں. مجھے بھیج دیں.
मुझे भेज, मैं आपको भेजूंगा, बल्कि इसी वीडियो पे चल भी रही हूँ। गलत बयानी न करो। मगरिब की अजान हो रही है, हुजूर का फरमान है, लानत है उस आदमी के ऊपर जो झूठ बोले। ऐसी कोई बात नहीं है। वस्सलाम। कवि साहब से मुख्तलिफ सवाल किए, बहस मुबासा किया, और उनका जो अभी एक बयान जो है वो लोग जो है वायरल कर रहे हैं कि वो राखी सावंत से जो निकाह करने जा रहे हैं, तो उस हवाले से हमने तमाम तर तफसीलात मुफ्ती साहब से और बड़ी बहस की और उस मामलात को वाजे किया। तो आप अपनी इस मामलात के हवाले से क्या राय रखते हैं, राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अमरीन हैदर को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने